بولو آمین۔ سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہر سال ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے جس کو پرواسی پروگرام پکنک پروگرام کہتے ہیں، جس میں ماشاءاللہ کرکٹ کھیلنا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، ابھی دیکھو سب ہدیے آپ کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں جو آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں اس موقع پر سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا حاجی جنید ٹن کا، جنہوں نے اپنی مرحومہ دادی کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام کیا ہے۔ اسی طرح میں شکریہ ادا کروں گا حاجی جنید اورا والا کا، جنہوں نے یہ انتظام کرنے میں ہماری بہت مدد کی۔ اور ہدیہ دینے والے آج جو لوگ ہیں اس میں ایک تو ہمارے سلمان بھائی ہیں اور ایک اعجاز بھائی ہے، اور کون ہے ہدیہ دینے والوں میں؟ کیا نام آپ کا؟ امتیاز بھائی ہے، اور کون ہے ہدیہ دینے والوں میں؟ جاوید بھائی محسانہ ہے۔ یہ 4 آدمی آپ کو ہدیہ دینے والے ہیں، اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو حاجی جنید ٹن، حاجی جنید اورا والا، امتیاز بھائی، سلمان بھائی، اعجاز بھائی اور جاوید بھائی، سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں یہ ہدیہ دینے والے یا نہ دینے والے جتنے بھی یہاں سنت کے احباب آئے ہیں ان کو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ بولو دعا کروانا۔ دعا کروانا یہ ہمارے یہاں فارمالٹی ہے۔ جیسے کوئی میرے پاس آئے گا، قاری صاحب دعا کرنا، قاری صاحب کہیں گے ہاں، اب تو تیرے رستے، قاری صاحب اپنے رستے، ایسا ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی بڑے عالم کو دیکھیں گے یا کوئی حافظ، قاری، عالم، مفتی کو دیکھیں گے، حضرت میرے لیے دعا کرنا، وہ حضرت فرصت میں تھوڑی ہے کہ دعا کرے گا، وہ اس کے رستے، تم تمہارے رستے۔ تو دعا کروانے میں وہ مزہ نہیں ہے، مزہ دعا لینے میں ہے۔ بولو مزہ دعا لینے میں۔ اور آج حاجی جنید ٹن، حاجی جنید اورا والا، سلمان بھائی، جاوید محسانہ، امتیاز بھائی اور ہمارے اعجاز بھائی اور جتنے صورت والے جو صبح 9 بجے سے خدمت کر رہے ہیں، میں ان کو مبارکبادی دوں گا۔ انہوں نے دعا کروائی نہیں ہے، بولے انہوں نے دعا کروائی نہیں ہے۔ بیچارے یہ سب بچے جب مدرسے میں جائیں گے یہ ان کے لیے دعا آٹومیٹک کریں گے، مطلب کروانا نہیں ہے، دعا لینا ہے۔ اور کروانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو دعا لینے میں مزہ۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کو گئے، بولو کہاں گئے؟ استنجے کو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لے گئے، وہ زمانے میں دور جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کی عمر ہوگی 6 سال، بولو عمر کتنی؟ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول استنجا کرنے گئے، اب استنجے کے بعد ان کو پانی کی ضرورت پڑے گی، ٹھنڈی کا موسم ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس 6 سال کے گئے، جا کے لوٹا لیا، لوٹے میں پانی رکھا، پانی کو گرم کیا اور اس کے بعد میں وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر لیے، واپس آنے لگے تو کہا کہ عبداللہ یہ کیا؟ تو کہا میں پانی لے کر آیا ہوں، آپ استنجا کرنے گئے تھے اور استنجے کے بعد آپ نے ڈھیلے کا تو استعمال کیا، آپ پانی کا بھی استعمال کرو گے۔ اب ہمارے نبی نے پانی منگوایا تھا، بولو پانی منگوایا تھا؟ نہیں، انہوں نے خود دیا۔ ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہم علمہ ھذا الکتاب۔ ہمارے نبی نے اس وقت دعا کی اللہ قرآن کریم کا علم اس بچے کو دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے وہ دعا ایسی قبول ہوئی، ایسی قبول ہوئی، ایسی قبول ہوئی۔ آج دنیا میں جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ہیں، ہر کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام ملے گا، ان کی تفسیر ملے گی، اور اس کی وجہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے میرے بچوں دعا کروائی نہیں، بولو دعا کروائی نہیں بلکہ دعا لی ہے۔ آج یہ سورت والوں نے بھی دعا کروائی نہیں ہے، لیکن ہم سب ان کے لیے دعا کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے، آپ کو پسینہ پسینہ تھا، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت مالک، بولو کیا نام؟ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے آئے، بہت دور سے آئے، پسینہ ہے، گھر میں گئے، اپنی بیوی کے پاس دودھ بنوایا، گرم گرم دودھ لیا اور لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تو منگوایا نہیں، میں نے تو دودھ منگوایا نہیں۔ کہا نہیں، آپ سفر سے آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے، اور تھکا ہوا آدمی گرم گرم دودھ پیتا ہے تو مضبوطی آتی ہے، اس لیے میں لے کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے، فرمایا متع اللہ شبابک، جاؤ اللہ تم کو جوانی دے وے۔ حضرت مالک کی عمر 120 سال کی ہو گئی، مگر سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے دعا کروائی نہیں بلکہ دعا لی۔ آج ہمارے سورت والے سب کو بہت مبارکبادی، آپ دعا کروا نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ جو بچے ہیں، چاہے وہ دارالعافیہ کے ہو، چاہے وہ ہمارے مدرسہ فیض سلیمانی کے ہو، چاہے ہمارے یہاں کے اساتذہ ہو، یا چاہے تو دارالعافیہ کے ذمہ دار ہو، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ دعا کرو، لیکن سب لوگ مدرسے میں جا کے ان سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔
ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات آپ نے دیکھا کہ جب یہاں ہم کھیل رہے تھے تو میں بھی مذاق کر رہا تھا. میرے مذاق سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اور بھی سب ایک دوسرے کی مذاق کر رہے تھے, لیکن وہ کھیل کو کھیل کی حد میں رکھے. اب ہم کو آگے چل کر امتحان کا زمانہ آ رہا ہے, جتنا ہو سکے ہم کو محنت کرنا ہے. دیکھو اساتذہ نے اپنا کام کر لیا. جتنے اساتذہ تھے جن کو بخاری پڑھانی, مسلم پڑھانی, سب نے حدیث بھی پڑھائی, تفسیر بھی پڑھائی, سبق بھی پڑھایا. اب بچوں آپ کا کام ہے محنت کر کے امتحان میں کامیاب ہونا. یہ تو ٹھیک ہے, ہمارا 12 گھنٹہ 10 گھنٹہ ایک خوشی کا ماحول تھا, وہ خوشی کا ماحول ہم نے رکھا. اب ہم کو ایسا نہیں کہ آپ نے ایک استاد کو یہاں ہنستے ہوئے دیکھا, وہاں ہنستے ہوئے دیکھا تو موٹی نرولی میں جا کے بھی ہنسنے کا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جھک جاؤ, ان کے سامنے جھک جاؤ جو تمہیں علم سکھاتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا جو میرے کو ایک حرف سکھائے میں اس کا غلام ہوں, چاہے تو میرے کو بیچ دے, چاہے تو میرے کو آزاد کرے. اس لیے سب لوگ بولو اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے انشاءاللہ, اور خوب محنت سے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ لوگ جو آپ کو ابھی ہدیہ دیں گے نا, کوئی رومال دے گا, کوئی قلم دے گا, کوئی قرآن دے گا, کوئی کپڑا دے گا, بہت حفاظت سے رکھنا. ایسا نہیں کہ دوسرے کا مال ہے تو اسے مدرسے میں جا کے رکھ دینے کا نہیں, ان کو دیکھتے رہنے کا, دعا کرتے رہنے کا. جن لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گجرات میں نہیں, پورے ہندوستان میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہوگا جو سال میں ایک مرتبہ پکنک پہ لاتا ہے. اسکول والے لاتے ہیں, کالج والے لاتے ہیں, جس کو پرواز کہتے ہیں. ہمارا ایک مدرسہ ہے فیض سلیمانی کہ جس کو بچوں کو پکنک پہ لایا جاتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا, جو بس میں آپ آتے ہو جاتے ہو, بروڈا والے جو بس میں آتے جاتے, تقریباً 50,000 روپیہ تو اس میں خرچ ہوتا ہے صرف بس کے آنے اور جانے میں. باقی پھر ناشتہ, کھانا, ہدیہ, بیٹ بال, یہ گراؤنڈ, یہ سب کا اللہ ان کو جزائے خیر دے. آپ تو صرف دعا کرو گے ان کے لیے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے اس کی بھی دعا کرو گے انشاءاللہ. میں مدرسہ فیض سلیمانی کے تمام اساتذہ کا, تمام طلبہ کا, دارالعافیہ کے تمام ذمہ داران کا اور تمام طلبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آئے, اپنا وقت دیا. ابھی بس دعا کر لیں گے انشاءاللہ. دعا میں کن کا نام لینا ہے؟ میرا چشمہ نکالو. حاجرہ بھائی آدم جی ڈبہ والا. اور یہ کیا ہے؟ کہاں ہے ابراہیم خان؟ انتقال ہو گیا. حاجرہ بھائی کا بھی انتقال ہو گیا ہے. دیکھو یہ میرے سارے بچوں دیکھ لو, وہ کونے میں جو بیٹھے نا وہاں سے اپنے آپ کو بہت چھپا کے رکھتے ہیں. وہ جنید بھائی ٹیم ہے, یہ انہی کا گراؤنڈ ہے اور انہی کی یہ محنت ہے. دیکھا آپ کو, دیکھا آپ سب مل کے وہ جنید بھائی کے لیے دو ہاتھ اوپر کرتے نا بیٹا. انشاءاللہ کہ وہ انعام تقسیم کریں گے آپ کو, تو تب آپ لوگ ان کا چہرہ دیکھ لینا. یہ ان کی برکت ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا, میں تو بھول گیا تھا, یہ سال میں ایک مرتبہ جو پروگرام ہوتا ہے, میرے آپریشن کی وجہ سے میں بھول گیا تھا. انہوں نے خود یاد دلایا کہ وہ بچوں کا پروگرام کا کیا ہوگا. ایسے اللہ کے ولی کہاں ملیں گے جو اپنا مال لٹانے کے واسطے تیار رہتے. اللہ, سب لوگ دعا کے ہاتھ اٹھائیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوقار, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ جو مقصد کے لیے ہم جمع ہے تو جانتا ہے. اللہ ان بچوں کو اور بھی خوشیاں نصیب فرما. اللہ ان میں بہت سارے بچے ہیں جو معذور بھی ہیں. اللہ ایسے بچے بھی ہیں جن کی ماں نہیں ہے, ایسے بچے بھی ہیں جن کے ابا نہیں ہے. اللہ ان پر رحم کھاتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جن لوگوں نے ان بچوں کے پیچھے محنت کی, کاوشیں کی, کوششیں کی, جان مال وقت کی قربانی دی, اللہ تو اپنی شایہ نشان ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دے. اللہ اپنی شایہ نشان تو جب دے گا تو اللہ چھپر پھاڑ کے دے گا. اللہ ان سب کو برکت عطا فرما, رحمت عطا فرما, مغفرت عطا فرما, محبوبیت عطا فرما, مقبولیت عطا فرما, شرافت عطا فرما, کرامت عطا فرما. الہ العالمین تو سب سے راضی ہو جا. اللہ یہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, اللہ معصوم ہاتھ اٹھائے ہوئے, اللہ یہ مہمانان رسول, ان کے صدقے میں ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اور الہ العالمین حاجرہ بائی آدم جی ڈبہ والا جو مرحومہ ہے, ان کی ایصال ثواب میں جمع ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اللہ ابراہیم خان کی قبر کو عطور سے معطر فرما. اور بھی جتنے مرحومین مرحومات سب کو ثواب پہنچا دے. اور میں بھی بیمار ہوں, اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے آج کے جمع ہونے, بیٹھنے, سننے کو قبول فرما. علماء کرام کی آمد کو قبول فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. وصلی اللہ
اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چلو